يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک ایوں ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار دونوں عالم کے مالک و مختار انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین شفیع المذنبین فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم باعث ایجاد علم منبع جود و سخا صبح کائنات کے شمس الضحا شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے. فرمانے علی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں صاف اور واضح لفظوں میں فرما دیا کہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی ہو، وہ دوسرے انسان کا مذاق نہیں اڑا سکتا. کسی کا مذاق اڑانا یہ ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے واضح لفظوں میں پہلے قوم کا تذکرہ فرمایا اور کہا کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی انسان دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے. مذاق انسان کب اڑاتا ہے؟ یاد رہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے نا، دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے، تو انسان دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے. اپنے سے چھوٹے لوگوں کا، اپنے سے کمتر لوگوں کا، جس کا رتبہ کم ہے، اور پھر وہ تکبر میں آ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں اور مجھے اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے، چاہے وہ دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پھر عزتوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، پھر وہ اپنے سے نچلوں کا مذاق اڑانا شروع کرتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا مذاق جب اڑایا جاتا ہے تو انسان دو گناہ کرتا ہے، انسان سے دو غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے دو خطائیں سرزد ہوتی ہیں. پہلی خطا یہ کہ وہ تکبر کرتا ہے، پہلی غلطی یہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہو کر پھر دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، یہ دوسری غلطی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کتنا سخت ناجائز کام ہوگا کسی کا مذاق اڑانا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. برادران ملت اسلامیہ، ذرا اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا ہمیں دو گناہوں سے بچایا ہے، اور کہا کہ دیکھو تم اگر
اگر کسی کا مذاق نہ اڑاؤ گے تو تم تکبر سے بھی بچ جاؤ گے اور گناہ سے بھی کسی کا مذاق اڑانے سے بھی بچ جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیوں کہا؟ وجہ یہ کہ جب کسی کا ہم مذاق اڑاتے ہیں نا تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کو اذیت پہنچتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ کسی کا دل ٹوٹے، اللہ رب العزت کی مرضی یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل شکنی ہو۔ اب یہ تیسری بات بھی اس کے اندر آئی۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ کسی کا مذاق اڑانا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ گناہ ایک کرتا ہے انسان اور اس کے اندر تین گناہ پوشیدہ ہے۔ اس لیے ہرگز مسلمانوں کسی بھی انسان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان تکبر کی بنیاد پر مذاق اڑاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اب جانتے ہو شیطان کو راندہ بارگاہ کیوں کیا گیا؟ شیطان کو رجیم اور مردود کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس نے تکبر کیا تھا، اس نے گھمنڈ کیا تھا۔ جب اس سے کہا گیا تھا کہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ قرآن فرماتا ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا پہلے اور پھر اس نے تکبر کیا اور آگے کیا کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں ان سے بہتر ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بہتر جیسے ہی کہا نا، اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج فانک رجیم، نکل جا تو مردود ہو گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر تکبر کرتا ہے، انسان دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ مردود ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہرگز تکبر نہ کیا جائے۔ اور شیطان نے تکبر کیا تھا، وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لہذا انسان کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی کے اندر تکبر نہیں ہوتا، مٹی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، خاکساری ہوتی ہے۔ اب اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہم آگ کو جلاتے ہیں تو آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، آگ کے شعلے آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی مٹی کو تم ہوا میں اچھالو گے، آسمان کی طرف پھینکو گے، دوبارہ وہ زمین پر آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان نے تکبر کیا تھا، وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن انسان کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ تکبر کرے، اس کے باوجود بھی وہ گھمنڈ کرے، تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ وہ انسانی صورت میں شیطان ہے، وہ انسان ہے لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ شیطانی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے ہرگز گھمنڈ نہ کرو اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی عزت پر، اپنی شہرت پر، اپنے سرمایے پر۔ کسی چیز پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جب یہ گھمنڈ نکل جائے گا تو پھر تمہارے اور ہمارے ذہن میں بات کبھی نہیں رہیں گی کہ ہم کسی کا مذاق اڑائے۔ آگے قرآن عظیم نے اس آیت کریمہ کا شان نزول تو سماعت کرے کہ کس بات پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ تھوڑا سا کم سنتے تھے، ان کو آواز کم آتی تھی، لہذا صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے نا تو انہیں آگے کی محفل میں، آگے کی صف میں بٹھایا جاتا تاکہ ان کو کم آواز آتی ہے اور میرے آقا علیہ السلام جو بولتے ہیں انہیں مکمل طور پر سماعت انہیں سنائی دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محفل میں پہلی صف کے اندر انہیں بٹھایا جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے میں دیری ہوئی، محفل سجی ہوئی تھی، لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن حضرت ثابت بن قیس آنے میں دیری ہوئی ان کی۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ان کی جگہ اگلی صف میں ہے، اس لیے ان کا معاملہ یوں ہوا کہ لوگوں نے ان کو راستہ دیا، وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ حالانکہ یہ محفل کے خلاف ہے، یہ مجلس کے خلاف ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کے دن آتے ہیں خطبے کے وقت، تقریر کے اختتام کے وقت، اور اس کے بعد کوشش یہ کرتے ہیں کہ آگے آئے، لوگوں کو چیڑتے ہوئے آتے ہیں، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس طرح سے لوگوں کو ہٹا کر اگلی صف میں آتا ہے تو اس کو وہ اپنا راستہ، وہ اپنا پل جو ہے جہنم کے اوپر بناتا ہے۔ یعنی یہ جو چل رہا ہے ہٹا کر، یہ مسجد میں نہیں بلکہ اپنا راستہ ٹھکانہ جہنم کی طرف بنا رہا ہے۔ اس لیے ہرگز نہیں، آپ اگر لیٹ آئے ہیں تو آپ کی جگہ پیچھے ہے، آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، لہذا آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ کو باہر بیٹھنا ہوگا۔ اور اگر آپ کو پہلی صف ہی کا ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر پہلے آ کر آپ بیٹھا کرو۔
ہرگز کسی کو ہٹا کر دیکھو، آپ خود جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی آپ کو ہٹا کر پھر آئے گا تو آپ کا ذہن جو ہے آپ کی تسبیحات میں خلل آئے گا، آپ کے ذہن جو ہے وہاں جہاں آپ تقریر سن رہے ہو یا آپ تسبیح کر رہے ہو وہاں سے ہٹ جائے گا اور آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو اذیت ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میری امتی کو اتنی سی بھی تکلیف ہو، اس لیے سختی کے ساتھ منع فرمایا، ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو ثواب کمانا ہے تو آپ پہلے آئیے اور پہلے سب میں بیٹھیے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ثابت بن قیس کا یہ طریقہ کار تھا، ان کی مجبوری تھی کہ وہ کم سنا کرتے تھے، اس لیے آپ جو ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگ راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے، لوگوں نے راستہ دے دیا، آپ آگے بڑھتے رہیں، آپ آگے بڑھتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کے اور سرکار کے بیچ میں صرف ایک شخص تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ثابت بن قیس کے بیچ میں جو ہے صرف ایک شخص شامل رہا، آپ نے حضرت ثابت بن قیس نے اسے بھی ہٹانے کی کوشش کی اور کہا یہاں پر میں بیٹھتا ہوں، لیکن انہوں نے انکار کیا اور ہٹنے سے منع کیا، وہاں پر ہی بیٹھے رہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس اسی کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب محفل کا اختتام ہو گیا نا، مجلس ختم ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے نا، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور اس کو ہلاتے ہوئے کہا تو کون ہے نا، کرتے ہیں نا ایسے کچھ لوگ کرتے ہیں، تو کون ہے جو میرے کہنے پر بھی نہیں ہٹا ہے، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں شخص کا لڑکا ہوں، میرے والد کا نام یہ ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ماں کی طرف سے عار دلاتے ہوئے، عرب کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو برا کہنا ہوتا تھا تو اس کی ماں کی طرف سے عار دلائی جاتی تھی، تو کہا کہ اچھا تو فلانی کا بیٹا ہے، صرف اتنا جملہ کہا۔ سوچو عار دلانے کے لیے عرب کے اندر کہا جاتا تھا اچھا تو فلانی کا بیٹا ہے، ماں کی طرف سے کہا جاتا تھا تو فلانی کا بیٹا ہے۔ اب وہ ماں جو تھی اس کا معاملہ کچھ اچھا نہ رہا ہوگا، لہذا اس وجہ سے اس صحابی کا سر جو ہے ندامت سے جھک گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا، اور اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں کوئی شخص کوئی انسان دوسرے انسان کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہو سکتا ہے تم اس کی غربت کو دیکھ رہے ہو سکتا ہے تم اس کے پہناوے کو دیکھ رہے ہو سکتا ہے تم اس کے چال چلن کو دیکھ رہے ہو سکتا ہے تم اس کے لگڑنے کو دیکھ رہے ہو سکتا ہے تم اس کے کانے پن کو دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ رب العزت نے فرمایا تم جسے برا سمجھ رہے ہو عسى ان يكونوا خيرا منهم، اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ یہ کسے پتا ہے، یہ کسے معلوم ہو کہ کون کس کے دل میں تقوی کتنا ہے؟ یہ تو سارے کام دکھاوے کے ہو رہے ہیں نا، ہر چیز ہم دکھاوے کی کر رہے ہیں نا۔ برادران ملت اسلامیہ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، آگے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ پہلے قوم کے بارے میں کہا، مطلق آیت کہی، اور پھر جو اگلی آیت میں کہا نا وہاں عورتوں کے ساتھ مخصوص کر دیا، عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا کہ ولا نساء من نساء، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کا شان نزول یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی، دونوں ہماری مائیں ہیں، مقام بہت بلند ہے دونوں کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پست قد کی تھی تو صرف اشارے سے بتایا تھا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، ہم بولتے ہیں، ہم لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے صرف اشارے سے آپ کے پست قد کی علامت بتائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور مفسرین یہاں تک لکھتے ہیں کہ عورتوں کا مخصوص تذکرہ اس لیے بھی ہوا کہ مذاق اڑانے والی خوبی صفت جو ہے یہ عورتوں کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک عورت جو ہے دوسری عورت کا بڑا مذاق اڑاتی ہے۔ آپ بھی دیکھو نا ہمارے یہاں شادی بیاہ کا جو جب سیزن آتی ہے، جب شادی بیاہ کی رسم ہوتی ہے تو یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایک شادی میں کوئی لباس پہن چکی ہے اور وہی لباس اگر دوسرے شادی میں پہن کر چلی گئی تو چومیاں شروع ہو جاتی ہے، آپس میں عورتیں بات کریں یہ فلاں یہ ڈریس تو اس کی بھی شادی میں پہنا تھا، اس نے واپس وہی پہن کر آئی۔ اگر ایک شادی میں پہن لیا تو کیا دوسری شادی میں پہننا ناجائز و حرام ہے؟ کیوں نہیں پہن سکتی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि कपड़े को उस वक्त तक पहनो जब तक कि वो फट ना जाए। आज हम फटने तक तो नहीं पहनते, कोई आज फटा हुआ लिबास नहीं पहनता, बल्कि ये सुन्नत मुस्तहब्बा है कि फटा हुआ लिबास पहनना मेरे आका अलैहिस्सलाम का तरीका है। आप फटे हुए लिबास पहनते थे, लेकिन जब से हमने फटे हुए लिबास को छोड़ दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, और तकब्बुर है ये हमारा, हम भी बहुत एटीट्यूड में रहते हैं कि हम अच्छा ही लिबास पहनेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर ऐसी लानत डाल दी है ना कि इंसान ना चाहते हुए भी फटे हुए लिबास पहनता है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, नौजवानों को देखो तो सही कि नौजवान जींस कैसी पहनते हैं, कहां कहां से फटी होती है, क्या उनकी नमाज होती है, घुटने के ऊपर तुम्हारी जींस फटी हुई है और तुम मस्जिद में आ रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, क्या तुम्हारी नमाज हो जाएगी इस चीज से? तुमने सुन्नत को छोड़ दिया है और किसी और के तरीके पर अमल किया है और उसको स्टाइल और फैशन समझ लिया है। हम लोग ने फटा हुआ फटी हुई पैंट पहनते हैं, ऐसी ऐसी पैंट पहनते हैं, अल्लाह की पनाह। आप जानते हो नमाज के लिए आते हैं और ऐसी पैंट है उसकी कि जब वो रुको में जाता है तो पिछला हिस्सा खुल जाता है उसका। क्या उसकी नमाज होगी? शर्मगाह दिखने के बाद क्या उसकी नमाज दुरुस्त होगी? हरगिज नहीं। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाओ। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि कोई औरत जो है, फिर कहा कोई औरत दूसरी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे बेहतर हो। हजरत ये और याद रखना, ये तरीका जो है दूसरों का मजाक उड़ाना, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। मुझे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या याद आ रहा है, बड़ा प्यारा वाक़या है। एक मरतबा यहूदियों के यहाँ शादी थी, यहूदन औरतों ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मजाक उड़ाना चाहा और उनको दावत दी, और वो इस बात के मुतमन्नी थे, इस बात के शौक में मुब्तला थे कि जैसी हजरत फातिमा ज़हरा अपने पैबंद वाला लिबास पहनकर हमारी महफिल में आएगी, हमारी मजलिस में आएगी, हम उसका मजाक उड़ाएंगे। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल के जरिए खबर पहुंच जाती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम को मालूम होता है और हज़रत जिब्राइल को अल्लाह हुक्म देता है, ऐ जिब्राइल जन्नत से एक हसीन जोड़ा लेकर बारगाह रसूल में हाजिर हो जाओ फातिमा ज़हरा के लिए, आज उनका मजाक उड़ाया जाने वाला है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, अब जरा अंदाजा लगाओ वो फातिमा ज़हरा जिनकी शान कितनी बुलंद होगी, जिनका मकाम कितना अरफा व आला होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जिनके लिए जन्नत से जोड़ा भेज रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया और कहा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत फातिमा ज़हरा के लिए ये जन्नत का लिबास अता किया है। अब वो शादी का दिन आया, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस लिबास को ज़ेबतन फरमाया, जन्नती लिबास में जन्नती औरतों की सरदार। अब जब गई ना यहूदियों की महफिल में तो रिवायत में आता है कि उस ड्रेस से, उस लिबास से ऐसे नूर बरस रहे थे, ऐसे नूर के फव्वारे और शुआएं निकल रही थी कि वो औरतें देखकर हैरान हो गई, सबके आंखें खुले के खुले रह गई कि वो जो आज तक पैवत वाला लिबास पहनती थी, आज इतना हसीन और जमील लिबास उसके पास आया कहां से? सारा रूम जो है, सारा कमरा बुक़ए नूर बन गया। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, यहां से एक बात और वाज़ेह कर दूं, मेरे आका ने जो फटे हुए कपड़े पहने, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो फटे हुए और पैबंद वाले लिबास पहने, ये उनकी मजबूरी नहीं थी, उनकी पसंद थी, क्योंकि वो दुनिया को हकीर समझती थी और जो कुछ समझते थे वो आखिरत को समझते थे, इस वजह से थे। वरना उनके लिए जब जन्नत से जोड़े आते तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए क्या नहीं कर सकता। खुद मेरे आका फरमाते हैं, अगर मैं कह दूं इन दोनों पहाड़ों को जो सामने तुम्हें नजर आ रहे तो ये मेरे साथ सोने के बनकर साथ में चलने लग जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता ये। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, जब उस ड्रेस से, उस लिबास से नूर की शुआएं बुलंद होने लगी ना, सबकी आंखें हीरा हो गई, सबकी आंखें सबकी आंखें जो है उसी को देखती रह गई। और फिर उसके बाद मामला यूं हुआ कि सारे लोगों ने पूछा कि ए फातिमा, ए बिनते रसूलुल्लाह, ये बताओ, सारी औरतों ने पूछा कि ये लिबास तुम्हारे पास आया कहां से? ऐसा हसीन और जमील लिबास आज तक हमने देखा नहीं, इतना खूबसूरत लिबास जो आज तक किसी ने नहीं देखा, तुम्हारे पास आया कहां से? कहा मेरे वालिद दे दिया। कहा वालिद ने किस मार्केट से खरीदा? कहां से खरीदा? कहा किसी मार्केट में ऐसा लिबास दस्तयाब नहीं है, ये तो जन्नती लिबास है, ये तो हजरत जिब्राइल लेकर आए हैं जन्नत से। कहा इतना सुना ना, सबने बैक जबान होकर कहा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, हमें कलमा पढ़ाओ और दामन इस्लाम में ले लो। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज ये कर रहा था, किसी का मजाक उड़ाना ये तरीका यहूदियों का है, मुसलमानों का नहीं है।
مسلمان کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھے گے، دوسرے کو کمتر نہیں سمجھے گے۔ مسلمان جو ہے کبھی کسی کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھے گا۔ مذاق اڑانا الگ ہے، مذاق کرنا الگ ہے۔ یاد رکھیں، جسے ہم مزاح کہیں گے، جس سے مزاح وہ ہوتا ہے جس سے کسی کی ذات کو اذیت نہ پہنچے، جس سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے، اسے مزاح کہتے ہیں۔ اور مذاق اڑانا وہ ہوتا ہے جس سے کسی کی تکلیف ہو۔ مزاح کرنا یہ سنت مستحبہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرمایا کرتے تھے، آپ کا طریقہ تھا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے چہرے پر ہنسی نہیں آتی، عجیب چہرہ بنا کر اور اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سارا غصہ انہی کے اندر بھرا پڑا ہوا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ مسافہ کرتے ہیں نا تب بھی حال یہ ہے، ایسا مسافہ کرتے اور ادھر دیکھتے، یہ کیا؟ پھر مسافہ کیوں کر رہے ہو تم؟ مسافہ کرنا ہے تو سامنے والے کے چہرے پر دیکھو، مسکراؤ، پڑھو یغفر اللہ لنا ولکم۔ میرے آقا فرماتے دونوں کے ہاتھ بعد میں جدا ہوگا، اللہ تمہاری مغفرت پہلے فرما دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ مسافہ کر رہے ہو تو آپ اچھے سے ہاتھ ملاؤ، چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، جب بھی ایک مسلمان بھائی کو دیکھو تو مسکرایا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے یہ، لہذا مسکرایا کرو۔ ہمیشہ جو ہے چہرے پر جو 12 بجے ہوئے رہتے ہیں نا کسی کے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش مزاج بھی تھے۔ ایک مرتبہ کا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سواری کے لیے اونٹ درکار ہے، مجھے اونٹ چاہیے، سواری پر جانا ہے نا۔ آج بھی کوئی مانگتا ہے نا بائک دو تھوڑی دیر کے لیے، میں یہاں سے جا کر آتا ہوں۔ وہ آئے اور کہا کہ میرے پاس مجھے اونٹ درکار ہے، مجھے فلاں جگہ جا کر آنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اب وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ کہا مجھے دور جانا ہے، اونٹنی کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی تو سمجھا نہیں، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں نے یہ تھوڑی بولا کہ چھوٹا بچہ دوں گا، میں نے کہا اونٹنی کا بچہ، بڑا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوا کرتا ہے۔ اب ان کے بعد ذہن میں آئی تو دیکھو یہ مزاح کرنا ہوتا ہے، سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹا اور مزاح بھی ہو گئی، حق بھی ہو۔ میرے صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مذاق بھی فرماتے ہیں، مزاح بھی کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں میں مزاح کرتا ہوں لیکن میری بات حق ہوا کرتی ہے۔ فرمایا میں مزاح کرتا ہوں لیکن میری بات حق ہوا کرتی ہے۔ مذاق کرنا الگ ہے، مذاق اڑانا الگ ہے، کسی کو تحقیر سمجھنا اور کسی کی دل جوئی کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ جب ہم کسی اپنوں سے مزاح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم اس کی دل جوئی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی۔ ایسے واقعات بیان کروں تو بہت سارے مزاح کے واقعات ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہاں کو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قرآن کی پڑھی ہوئی تھی کہ سورہ واقعہ میں نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ جنت کے اندر کوئی عورت جو ہے، کوئی مرد جب جائے گا تو بوڑھا نہیں ہوگا بلکہ اللہ اسے جوان بنا دے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ مزاح کرنے کا طریقہ ہے جو حق پر ہو، کسی کا مذاق ناجائز طریقے سے جس سے اس کی اذیت ہو، جس سے اس کو تکلیف پہنچے، ہرگز ایسا مذاق نہ اڑایا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل جو قیامت کے دن ایسے انسان کے لیے جو دوسروں کو تحقیر سے، جس دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کی ہنسی بناتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جیسے ہی جنت کا دروازہ کھولے گا وہ بڑا خوش ہوگا، بڑا مشتاق ہوگا کہ اب جنت میں جانے ملے گا، دوڑ کر جنت کے دروازے کے قریب آئے گا۔ جیسے ہی جنت کے دروازے کے قریب آئے گا، روایت میں آتا ہے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اب دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، کہا جائے گا اس سے اندر آ جا، اس دروازے کی طرف بھاگے گا یہاں تک کہ وہ دروازہ بھی بند ہوگا، اس طرح کے اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ تیسرا دروازہ کھولا جائے گا، چوتھا کھولا جائے گا، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جیسے ہی وہ قریب آئے گا بند کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق بنایا جائے گا قیامت کے دن، یہ وہ لوگ ہوگے جو دنیا میں دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر فرمایا میرے آقا نے یہاں تک کہ وہ نا امید ہوگا، یہاں تک کہ مایوس ہوگا، اب اسے بلایا جائے گا نا، اتنا تھک چکا ہوگا کہ اب وہ پھر نہیں جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! سوچو کسی کا مذاق اڑانا کتنا بڑا گناہ ہے، کس قدر قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملات ہوگے۔ اس لیے ہرگز کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ جب ایک عام انسان کے مذاق اڑانے کے بارے میں یہ ہے تو وہ لوگ جو کامیڈی کرتے ہیں، بڑے شوق سے دیکھتی ہے ہماری قوم کامیڈی کو،
اور سمجھتی جائز ہے، اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے اس کامیڈی کے اندر؟ میں کسی کا نام لینا نہیں چاہوں گا، ایسے لوگوں کا نام ہی کیا لینا جو ناجائز کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کے بھگوان پر، دوسروں کے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھنا، جب عام انسان کا مذاق اڑانا نہیں ہے تو پھر کسی کے دوسرے کے معبود کے بارے میں برا بھلا کہنا تم نے کہا اور پھر اس کی حوصلہ افزائی کی، دیکھ لو حیدرآباد میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں کو سپورٹ نہ کرو جو دوسروں کے معبود کو غلط کہتے ہیں۔ قرآن نے اس بات کو 1400 سال پہلے کہا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تم ان کے معبودوں کو گالیاں دو گے، برا بھلا کہو گے تو وہ نہ جانتے ہوئے تمہارے معبود حقیقی کو برا بھلا کہے گا، اور وہی ہوا، وہی معاملہ ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ایسے کامیڈین کے اوپر کسی ایسی کی حوصلہ افزائی کی، میں نے سوچا دیکھو تو صحیح کس طرح کا کامیڈین ہے وہ۔ جب دیکھا نا، اللہ کی پناہ، میں نے شروعات میں ہی بند کر دیا، گالی سے اس نے شروعات کی تھی۔ اللہ اکبر، ایسے شخص کو، اور پھر بعد میں بیان اس طرح جاری کیے جا رہے، لاکھ کوشش کی گئی، مسلمان کو کامیڈی سے نہیں روکا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ طریقہ کار غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کا بھی مذاق اڑاؤ، کسی کا بھی مذاق اڑاؤ، ہرگز یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس کے تعلق سے بہت کچھ بیان کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔